تو بعد کا لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 600 سال کے بعد میں آئے ہیں. اب یہ ہے صحابہ 600 سال کے بعد آئے کہ رسول اللہ اگر ابو بکر نے بدعت کی تھی تو پہلے تو بدعت اس کو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو چیز ثابت نہ ہو اس کو کہتے ہیں بدعت. بدعت تو شیعہ، پھر یہ کہتے ہیں کہ شیعہ مذہب ثابت ہو گیا. شیعہ مذہب کیسے ثابت ہو گیا؟ جبکہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعہ لست منہم فی شیء. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں نے آپ کے بعد آپ کے یعنی کہ فرقے کر ڈالے ہیں اور وہ شیعہ ہو گئے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شیعوں سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اور یہ احتجاج تبریسی کے اندر ہے کہ امام حسن کہتے ہیں کہ واللہ ان معاویہ خیر لی من ہؤلاء یزعمون لی شیعہ. اللہ کی قسم معاویہ میرے لیے بہتر ہے ان لوگوں سے. موضوع سے نکل گئے، موضوع سے نکل گیا، موضوع سے نکل گئے. حسن بیزار موضوع سے نکل گئے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیزار خاموش رہیں. آپ نے اپنے بات کی ہے، اب میری آپ بات سنیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شیعوں کے ساتھ تعلق نہیں. یہ قرآن مجید کی آیت ہے، سورۃ انعام آخری رکوع ہے. پھر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے بھائی آپ سے کیا سوال کیا تھا، آپ کیا جواب دے رہے ہیں؟ اور بدعت کا جواب دے، صحابہ کا بدعت کا جواب دے. آپ نے کہا کہ شیعہ حق پر ہیں، آپ نے کہا کہ شیعہ حق پر ہیں، میں وہ بھی جواب دوں گا نا. کیوں آپ نے وہ میں نے بات آپ نے چھڑی نا، آپ نے وہ شیعہ حق پر ہیں اس لیے کہ آپ کے ائمہ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعتی بولا ہے نا. اس حوالے سے میں نے بولا نا، اس کو آپ ثابت کریں نا. کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. وہ بعد میں جو 600 سال کے بعد میں آئیں گے وہ بھی رسول اللہ علیہ وسلم کے اصحابی ہیں جو امتی ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ امام باقر کہتے ہیں. امام باقر کہتا ہے تفسیر صافی کے اندر. بھائی وہ دکھا دینا بھائی، دکھا تو یہ بات آپ جو ہے نا وہ نہ کر رہے ہیں کہ شیعہ. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل هو القادر اللہ ان یبعث علیکم من عذاب من فوقکم او من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کے عذاب 3 طرح کے ہوتے ہیں کہ شیعہ بنا دے، آسمان سے عذاب آ جائے یا زمین سے عذاب آ جائے، یا آپ لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو شیعہ بنا دے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 3 طرح کا عذاب ہے. تو یہ شیعہ بننا تو قرآن مجید کہتا ہے عذاب ہے، اور آپ کہتے ہیں شیعہ بننا مذہب حق ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ جو شیعہ ہیں اور فرقہ بناتے ہیں آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ تو شیعہ جو ہے نا وہ تو فرعون بناتا تھا. ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعہ. فرعون لوگوں کو شیعہ بناتا تھا. پھر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شیعہ تھا اور ایک بنی اسرائیل قبطی نسل کا بندہ تھا اور ایک شیعہ تھا. تو شیعہ موسیٰ علیہ السلام کو گالیاں دیتا ہے وما ترید ان تکون من المسلمین ان ترید الا ان تکون جبارا فی الارض. شیعہ موسیٰ علیہ السلام کے غیبت کر رہا ہے، اس کو گالیاں دے رہا ہے، اس کے شان میں گستاخی کر رہا ہے. اور موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انک لغوی مبین، تو بالکل کلیئر گمراہ ہے. یہ موسیٰ علیہ السلام کا فتویٰ شیعہ کے بارے میں یہ قرآن مجید میں سورۃ قصص کے اندر ہے. اور آپ کو ناز ہے کہ میں شیعہ ہوں. یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں میرے بھائی؟ اچھا ابھی چپ کرنا، ابھی ہماری باری ہے بھائی، ابھی ہماری باری ہے. دیکھو میرے محترم ناظرین، ان سے سوال کیا گیا، فکس کریں نا. اب خاموش ہو جاؤ، ابھی میری باری کریں گے نا. ٹاپک ابھی جو آپ نے جواب دیا نا وہ ٹاپک میں نے آپ کا جواب دیا ہے. اب سن لو، اب میرے بیچ میں نہ بولو نا. اب میں نے آپ کی بات سنی ہے نا، میں نے آپ کی بات سنی ہے. اس کو میوٹ کرو بھائی، اس کو میوٹ کرو. یہ آدمی سن بھائی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں شیعوں کو کافر بولا. وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ إِلَى إِبْرَاهِيمَ. یہ بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام شیعہ ہیں. اگر شیعہ برا لفظ ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیوں بولا ہے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام شیعہ ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام شیعہ ہیں، یہ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ اچھا آپ نے جو آیت پڑھی ہے ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، یہ سورہ مبارکہ انعام کی آیت نمبر 159 ہے. ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین، میں آیا آپ کو دکھا دیتا ہوں. اور اس کا تعلق شیعوں سے کیا ہے؟ شیعہ لفظ عربی زبان میں کہتے ہیں پارٹی کو، سپورٹرز کو، گروہ کو، ٹھیک ہے نا. ہم جو ہیں شیعہ تو علی ہیں، شیعہ اہل بیت علیہ السلام. مطلق اس طرح نہیں ہے کہ مطلق ایسے ہی شیعہ اہل بیت علیہ السلام کی شیعہ ہیں. اچھا آیہ شریفہ یہ ہے میرے محترم ناظرین، ان الذین فرقوا دینہم
جن لوگوں نے اپنے دین کو قسمت کیا، دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، ٹھیک ہے نا، وَكَانُوا شِيَعًا، اور وہ مختلف گروہ بن گئے، مختلف. تو جس نے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور جس نے لوگوں کو مختلف پارٹیوں میں تقسیم کیے، وہ لست منہم فی شیء، آپ کا ان سے کوئی واسطہ ہی نہیں، آپ ان کے نبی نہیں ہیں، وہ آپ کے نہیں. ان کی بات ہو رہی ہے، یہ شیعوں کی کہاں بات ہو رہی ہے؟ یہ لفظ شیعہ اس طرح تو نہیں کہ لفظ شیعہ جہاں بھی آ جائیں اس سے مراد شیعہ اہل بیت علیہ السلام ہے. اگر تم کہتے ہو کہ لفظ شیعہ جہاں بھی آ جائے اس سے مراد شیعہ اہل بیت علیہ السلام ہے، تو ابراہیم علیہ السلام بھی شیعہ تھے. اور آپ نے جھوٹ بولا جناب موسیٰ علیہ السلام کے صحابی کے لیے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو گالی دیتا تھا. وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، سورہ مبارک قصص کی جو آیت ہے اس میں یہ ہے کہ اس نے دو آدمیوں کی لڑائی ہو رہی تھی، ایک بنی اسرائیل کا آدمی تھا، ایک کس کا آدمی تھا، یہ میرے خیال میں جا چکا ہے، یہ ڈسکنیکٹ ہے. ہاں یہ چلا گیا ہے بھائی. ایک بنی اسرائیل کا آدمی تھا، ایک موسیٰ علیہ السلام کے قوم کا آدمی تھا، موسیٰ کا ماننے والا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام کے جو قوم کا آدمی تھا، اس کا شیعہ تھا، اس کا پیروکار تھا، اس نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا کہ میری مدد کرو. موسیٰ علیہ السلام نے مدد کی، وہ آدمی دوسرے آدمی کو مارا، وہ مر گیا. اچھا، جب وہ مارا تو اگلے دن پھر آیا، پھر اس نے مدد کے لیے پکارا. تو اس میں یہ لفظ نہیں ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو گالی دیتا تھا، اس میں یہ الفاظ نہیں ہے. سورہ مبارک قصص میں دیکھ لوں آپ کے لیے، کون سورہ قصص کے صفحے میں ہے، سورۃ القصص. اور اس سے مراد شیعہ اہل بیت علیہ السلام نہیں ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی شیعوں کی مذمت ہو رہی ہو. آیت نمبر 15 آیت یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ودخل المدینة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. اس کو موسیٰ نے مارا. تو اس شیعہ کے متعلق اگلا جو آیت ہے وہ یہ ہے، فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي يستنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين. تو اگلا دن پھر اس کا وہی آدمی جس کو اگلے دن دیکھا تھا نا، وہ موسیٰ کا ماننے والا تھا، موسیٰ کا سپورٹر تھا، دیکھا کہ پھر اس کی لڑائی ہو رہی کسی سے، تو اس نے کہا کہ آ جاؤ میری مدد کرو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تو گمراہ، واضح طور پہ گمراہ آدمی روزانہ لڑائی کرتا ہے. یہ سب شیعہ اہل بیت علیہ السلام کے لیے ہے ہی نہیں. یہ موسیٰ علیہ السلام کے ایک ماننے والا آدمی تھا جو روزانہ لڑائی کر رہا تھا، اس کی وجہ سے اگلے دن موسیٰ علیہ السلام نے کسی آدمی کو قتل کیا تھا، اس کی بات ہو رہی ہے. اور یہ کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو گالی دیتا تھا، یہ اس میں نہیں ہے، وہ شاید آپ کے حدیث میں ہو، قرآن میں نہیں ہے. اچھا، اگلا آیت. جی سر، اگلا آیت جو اس نے پڑھا ہے شیعہ کے متعلق، ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا. فرعون نے زمین پر اس نے برتری حاصل کی، اس کو بڑا پاورفل بن گیا فرعون. وہ یہ ہے، اللہ آپ کا بڑا کرے. یہ ہے آیت نمبر 4 میں سورہ قصص. ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا. فرعون نے زمین پر برتری حاصل کی اور زمین کے لوگوں کو مختلف گروہوں میں تقسیم کیا. یہ شیعان اہل بیت علیہ السلام کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے بھائی، ٹھیک ہے نا. چلیں، یہ نہایت ہی جاہل آدمی کہتا ہے مجھے ٹائم دے دو. میں نے کیوں لوگوں کا ٹائم ضائع کروں؟ سب لوگوں کا، ایک جاہل آدمی کو جس کو آتا ہی نہیں، اس طرح کا اس کا استدلال ہے، اس کے ساتھ میں گفتگو کروں، ٹھیک ہے نا بھائی. چلیں جی، اس کو